رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلج واتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرج وشعشع ضیاء الشمس بنور تأجج یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملاءمت کیفیاتہ یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما کان قبل ان یکون یا من ارقدنی فی مہد امنہ و امانہ وایقظنی الی ما منحنی بہ من منحی و احسانہ وکف اکف السوء عنی بیدہ و سلطانہ ثم الصلاۃ والسلام علی تحیۃ والاکرام علی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وقولہ المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات۔ آجا بھائی جوانوں سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے کر آئے، جگہ ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز سے اشعار کو پیش کر رہے تھے، با کمال با فضیلت اشعار آپ لوگوں کی سواتوں کے حوالے کیا۔ مجھے بھی بہت سے اشعار ذہن میں آئے، مگر ایک قطعہ ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے یہ ہے کہ کربلا کو مٹانے کے لیے یا مقصد کربلا کو کم رنگ کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی، بہت سی کوششیں کی گئی، اور مگر پھر بھی کربلا کو مٹا نہ سکے یا مقاصد کربلا کو کم نہ کر سکے۔ اسی طریقے سے اس کربلا کو کم دکھانے کے لیے ایک عام سی جنگ بتانے کے لیے کہ یہ یزید اور مولا امام حسین علیہ السلام کی جنگ نہیں تھی، تو کیا کہہ دیا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ اب جب ظاہر سی بات ہے جہاں پر دو شہزادوں کی جنگ کی بات آئے گی تو سب کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ ہاں تخت و تاج، حکومت، سلطنت، رعیت، زمین، جائیداد کے لیے ہی جنگ کی جاتی ہے، اور بادشاہوں کا یہ طر امتیاز رہا ہے کہ ہمیشہ زمین کے لیے جنگ کی ہے، مال و دولت کے لیے جنگ کی ہے۔ ان کا مقصد دین اسلام یا قوانین اسلامیہ یا شریعت اسلامیہ کی طرف بہت ہی کم رہا ہے، تو لہذا کہہ دیا دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ تو اب شاعر نے کہا کہ تاریخ میں لکھا ہوا بالکل ہے غلط، یہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے، تاریخ میں لکھا ہوا بالکل ہے غلط، یہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے، وہ بادشاہ وقت نہیں تھا، فقیر تھا، بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا حسین سے، بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا حسین سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، سورہ توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب تک تو صاف لفظوں میں یہی ترجمہ کرتے ہوئے نظر آئے، اب آئیے ایک روایت کے ذریعے سے ترجمہ پیش کیا جائے اس آیت کریمہ کا، تو کچھ بات بنے۔
ارشاد محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جوشی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ یا علی حبک تقوی والایمان، کیا ہے علی؟ آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے، وبغضک کفر ونفاق، اور آپ سے کینہ و حسد، آپ سے دشمنی کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ یعنی جو آپ سے دشمنی رکھے گا اس کا شمار کافروں میں بھی ہوگا اور منافقین میں سے بھی ہوگا۔ اچھا، منافقین کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اچھا، ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لے کر آئے، ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے بگڑے ہوئے دوستوں اور ساتھیوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ کیوں تھے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں تھے؟ کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے پاس اسی وجہ سے گئے تھے تاکہ ہم ان کا مذاق اڑا سکے، مسلمانوں کا مذاق اڑا سکے۔ تو منافق کی پہچان یہ ہوئی کہ وہ دو روئی کا مالک ہوتا ہے، اس کی دو شکل ہوتی ہے، اس کا دو چہرہ ہوتا ہے۔ جب مومنین کی طرف آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم آپ ہی کی طرف ہیں، اور جب ادھر سے ہٹتا ہے اپنے والوں کی طرف کہتا ہے ہم آپ کی طرف۔ تو معاشرے اور سوسائٹی میں ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ المومن کیس، کہ مومن کو چالاک ہونا چاہیے، بابصیرت ہونا چاہیے۔ لہذا جس معاشرے اور سوسائٹی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یا کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں اس بات کی جانچ اور پڑتال کر لینی چاہیے کہیں اس کا شمار منافقین میں سے تو نہیں ہے کہ جب میرے پاس آئے تو میری گائے اور جب میرے پاس سے ہٹے تو میرے دشمنوں کی گائے۔ لہذا ہوشیار رہنا چاہیے۔ جناب ابو ذر غفاری نے کیا ارشاد فرمایا کہ ما کننا نعرف المنافقین، کہ ہم منافقین کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ کب؟ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم منافقین کو پہچان نہیں پا رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ کھل کر سامنے آئے نہیں تھے، چھپے ہوئے تھے کہ ہم پہچان۔ تو پھر کیسے پہچانے؟ کہا کہ الا بثلاث علامات، مگر یہ کہ ان کو پہچاننے کے 3 طریقے تھے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ یکذبہم اللہ ورسولہ، منافقین کی علامت یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے۔ توجہ کا طالب عزیزان محترم، ان کو جھٹلاتے تھے۔ اور دوسری صفت کیا تھی؟ والتخلف عن الصلاۃ، اور وہ لوگ نماز سے دوری اختیار کرتے تھے، نماز کا وقت ہو جاتا تھا کہیں اور مشغول ہو جایا کرتے تھے، یعنی نماز سے بھاگتے تھے۔ تیسری علامت یہ تھی وَبُغْضُهُمْ علی ابن ابی طالب، اور ان کے دل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا بغض بھرا رہتا تھا۔ میں کہوں گا اے ابو ذر، تمہاری دو نشانیاں، پہلے والی تو سمجھ میں آ گئی جو ظاہر ہو رہی ہے، اللہ رسول کا انکار کیا، سمجھ گئے کہ یہ منافق ہے، نماز سے دوری اختیار کر رہا ہے، سمجھ گئے منافق ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ جو سامنے والا ہے وہ منافق ہے یا مومن؟ اس کے دل میں ہے، اس کے لب پر نہیں ہے، کیونکہ منافق زبان سے کچھ اور کہتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور رہتا ہے۔ کہا یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کہا جب ہمیں اس بات کا پتہ لگانا رہتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، اور تیسری علامت کو معلوم کرنا رہتا تھا، تو سب سے اچھا طریقہ یہی تھا کہ ہم بزم میں ذکر علی بن ابی طالب کو چھیڑ دیا کرتے تھے۔ جو مومن ہوتے تھے ان کا چہرہ کھل جایا کرتا تھا، اور جو منافق ہوتے تھے ان کا چہرہ مرجھا جایا کرتا تھا۔ تو عزیزان محترم، اب آئیے
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمانداروں، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین سے مراد اہل بیت علیہم السلام کی ذوات مقدسات ہیں، یعنی صادقین سے مراد خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہیں۔ یعنی صادقین سے مراد صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، زاکیہ ہے، بطول و عذرا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات بالا ہیں۔ اور اس کے بعد تمام ائمہ طاہرہ علیہ السلام کی ذوات مقدسات ہیں۔ اور توجہ کا تعلیم، اب اگر یہ روایت کے جملے اور فکرے ہیں کہ یا علی حبک التقوی والایمان، کہ اے علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان کی دلیل ہے، تو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے ہمیں اگر صادقین کے ساتھ ہونا ہے تو علی بن ابی طالب سے محبت کرنی پڑے گی، اور یہ محبت اس بات کی علامت بنے گی کہ تم ان کی اولادوں سے منسلک ہو جاؤ، متوسل ہو جاؤ، متصل ہو جاؤ۔ یعنی جب تمہارے دل میں علی بن ابی طالب کی محبت اجاگر ہوگی، تب کہیں جا کے تم اولاد علی سے ملو گے، تب کہیں جا کے تم صادقین میں تمہارا شمار ہوگا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، انہی صادقین میں سے جو آج کی تاریخ ماشاءاللہ اشعار میں بہت ہی اچھی طریقے سے فضیلت کو بیان کیا گیا، حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ حضرت عباس یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کون تھے؟ آپ کا اسم گرامی عباس، آپ کی کنیت ابو الفضل یا ابو الفضل، اور آپ کے بہت سے القاب ہیں جیسے عبدالصالح، علمدار وغیرہ، یہ آپ کے القاب ہیں۔ اور آپ کے پدر گرامی ہمارے اور آپ کے پہلے امام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا ہے۔ یہ خاکہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بچوں کے لیے تاکہ واضح اور روشن رہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کون ہیں۔ اور آپ کی والد گرامی کا نام فاطمہ بنت کلاب ہے، یعنی جناب ام البنین ہے۔ اور آپ کی تاریخ ولادت 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری و قمری ہے، اور آپ کی تاریخ شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری و قمری ہے۔ آپ کی پوری سوانح حیات 34 سال پر مشتمل ہے، مگر جب ہم اس 34 سال کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ عباس علمدار علیہ السلام کی ذات والا ایک ایسی ذات اور شخصیت کا نام ہے کہ آپ اس ذات میں اگر اللہ کے رسول کی صفت کو تلاش کریں گے تو وہ بھی ملے گی، علی کی شجاعت و بہادری کو تلاش کریں گے تو وہ بھی ملے گا، اور وفا کو تلاش کریں گے تو وہ بھی ملے گا۔ اور وفا تو اس مقام تک پہنچی ہوئی ہے کہ انہیں وفاؤں کا خدا کہا جانے لگا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو یہ عباس علمدار علیہ السلام، توجہ کا طالب ہوں، بعد وفات اللہ کے رسول کے جناب ابن عباس، اب دیکھیے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ابن عباس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا علی، اللہ کے رسول کی کچھ علامتیں، کچھ جو ان کی نشانیاں ہیں، کچھ جو ان کے تبرکات ہیں وہ ہمیں دے دیجئے۔ کہا ابن عباس کیا لے جانا چاہ رہے ہو؟ کہا قبا دے دیجئے، اللہ کے رسول کی قبا دے دیجئے۔ کہا لے لو، لا کے قبا دے دی۔ اب انہوں نے جیسی قبا کو پہنا تو قبا تنگ ہونا شروع ہو گئی، قبا تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس قدر تنگ ہوئی کہ سانس اکھڑنے لگی۔ تو ابن عباس نے کہا یا علی، جتنی جلدی ہو سکے میرے جسم سے قبائے رسول کو اتار دیجئے۔ کہا آپ تو آئے تھے مانگنے کے لیے، ہم نے تو عطا کر دیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ کہا نہیں، یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ اگر میں کچھ دیر تک پہنے رہوں تو میری روح قبض انصری سے پرواز کر جائے گی، میں دم توڑ دوں گا۔ مولا کائنات آگے بڑھے، قبا کو اتار لیا۔ کہا پھر اب کیا لے جانا؟ کہا امامہ رسول دے دیجئے۔ اب جیسے ہی کہا لے لو، کوئی مشکل نہیں ہے۔
لے لو کوئی مشکل نہیں ہے. کہا ابن عباس یہ امامہ لے لو. انہوں نے امامہ لیا, امامے کو جیسی سر پہ رکھا, اب امامے نے دھسانا شروع کیا, دبانا شروع کیا, اور اس قدر زمین کی طرف دبا رہے تھے کہ جناب ابن عباس جو کھڑے ہوئے تھے وہ بیٹھ گئے. اب بیٹھنے کے بعد صبر نہیں پا, کہہ رہی یا علی ذرا جلدی سے میرے سر سے امامے کو بھی اتار لیجئے. اب امامہ تو کہا اچھا یہ اللہ کے رسول کی علامتیں تو میں نہیں لے سکتا. اچھا ایک کام کیجئے, مجھے کم از کم آپ اپنی ذوالفقار ہی دے دیجئے. کہا اس میں کیا, ذوالفقار حیدری سامنے رکھی ہوئی ہے, اٹھا لو. اب جیسی اٹھانا چاہ رہے تو پورا زور لگا لیا, تلوار اپنی جگہ سے ٹس مس نہیں ہوئی, ہل نہ سکی, اٹھا نہ سکے. اب اتنے میں مولا امام حسن علیہ السلام داخل ہوئے, سلام کیا, مولا کائنات نے سلام کا جواب دیا. کہا حسن ذرا میرے قریب آؤ. جیسی قریب پہنچے اللہ کے رسول کا امامہ اٹھایا, امام حسن علیہ السلام کے سر مبارک پہ رکھ دیا, قبا کو اٹھایا, قبا کو پہنا دیا, اس کے پاس ذوالفقار کو حمایل کر دیا, ہاتھ میں دے دیا. اب ابن عباس نے سوال کیا یا علی یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے امامہ پہنا تو امامے نے مجھے قبول نہیں کیا, میں نے قبا پہنی تو قبا نے بھی مجھے قبول نہیں کیا. اب میں تلوار اٹھانا چاہ رہا تھا تو تلوار بھی میں نے اٹھا پایا, مگر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا اے ابن عباس, معصوم کی شے, معصوم کی چیز یہ غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے دیکھ لیا امامہ اللہ کے رسول کا تھا, اللہ کے رسول معصوم, تم غیر معصوم. قبا ان کا تھا, وہ معصوم, تم غیر معصوم. ذوالفقار میری تھی, میں معصوم, تم غیر معصوم. مگر ہاں یاد رکھو یہ میرا لال یہ معصوم ہے, ایک معصوم کا بیٹا ہے, ایک معصوم کا نواسا ہے, اور ایک معصوم کا بھائی بھی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ معصوم کی شے غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا. اب آئیے جنگ صفین ہے, حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی اس وقت عمر 13 سال کی ہے. دریا پہ قبضہ کر لیا. اب یہ ہوا کہ کون دوبارہ دریا پہ قبضہ کرے, کون دوبارہ دریا پہ قبضہ کرے. تو ابا الغرض یہ تھا کہ عباس علمدار علیہ السلام کو مولا نے بلایا. بلانے کے بعد اب جو اللہ کے رسول کی قبا مولا کائنات پہنے ہوئے تھے وہ اپنے جسم اطہر سے اتارنے کے بعد عباس باوفا کو پہنایا. جو امام رسول اپنے سر مبارک پہ رکھے ہوئے تھے اپنے سر مبارک سے اتارا اور عباس علمدار علیہ السلام کے سر اقدس پہ رکھ دیا, اور جو تلوار اپنے پاس رکھے ہوئے تھے وہ تلوار دے دیا. توجہ نہیں فرمایا آپ نے, یہ تھا کہ معصوم کی شے غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا, اور یہاں پر ایک معصوم کی شے غیر معصوم استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ عباس اس ذات کا نام ہے کہ جس کے پاس عصمت کاملہ اور عصمت کبریٰ تو نہیں پائی جاتی ہے, مگر اس کے یہاں عصمت صغریٰ کامل طریقے سے پائی جاتی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اب پہنا دیا. پہنانے کے بعد کیا کیا, توجہ کے طالب عزیزان محترم, پہنانے کے بعد اب ایک کپڑا لیا, اس کو نقاب بنایا. نقاب بنانے کے بعد مولا عباس علمدار علیہ السلام کے چہرے پر باندھ دیا. چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. اب وہی گھوڑا جو گھوڑا مولا کائنات کا تھا اس پہ سوار کیا. سوار کرنے کے بعد کہا جاؤ. اب جیسے ہی میدان کارزار میں پہنچے ہیں, سامنے سے جیسے ہی کوئی سپاہی آ رہا ہے, لشکر والا آ رہا ہے, اب انداز وہی تھا جو انداز علی تھا, جنگ کا انداز وہی تھا جو انداز حیدر کرار تھا, رفتار وہی تھی جو رفتار علوی تھی. اب جیسے ہی سامنے والے نے دیکھا, کہا یہ علی بن ابی طالب نے انصاف سے کام نہیں لیا. کہا کیوں؟ کہا لشکر کا کمانڈر تو آخر میں آتا ہے, یہ پہلے کیوں آ گئے؟ اب جیسے ہی یہ خبر مولا کائنات علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی ہے تو خیمے سے باہر آئے, اور آنے کے بعد ایک گھوڑا تو گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تیزی کے ساتھ میدان کارزار میں آئے اور عباس باوفا کے برابر میں کھڑے ہو گئے. اب منظر یہ تھا
کہ دشمن ایک مرتبہ عباس علمدار کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ مولا کائنات کی طرف دیکھ رہا تھا، اور علی بن ابی طالب نے اپنے لخت جگر کے چہرے انور پر سے اس پردے، اس نقاب کو ہٹایا، تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ہاں آفتاب امامت کے سائے میں کمرے بنی ہاشم نمودار ہو چکا ہے۔ اب محمد و آل محمد، اب جیسے ہی دیکھا تو ایک مرتبہ عباس ابا وفا کو دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ مولا کائنات، اور پھر کہنے والوں نے کہا ہمیں آج تو میدان کارزار میں عجیب واقعہ پیش آ گیا ہے، اب تک تو ہمیں سے ایک علی نہیں سنبھلتے تھے، اب دو دو علی کو کیسے سنبھالیں گے؟ اب یہ منظر تھا۔ عزیزان محترم، جملہ آپ لوگوں کو مقدس سماعتوں کے حوالے، تاریخ میں 2 مرتبہ شک کیا گیا ہے، ایک مرتبہ شب ہجرت مولا کائنات پہ شک کیا گیا، اور رات بھر یہ سوچتا رہا دشمن کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، جیسے ہی صبح نمودار ہوئی جس میں اطہر پر سے چادر کو ہٹایا، اب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو علی بن ابی طالب سو رہے ہیں۔ اب جملہ آپ لوگ مقدس سماعتوں کے حوالے، جس ذات پر رات کی تاریکی اور اندھیرے میں رسول ہونے کا شک ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جس ذات اور شخصیت پر رات کے اجالے میں علی ہونے کا شک ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اب شاعر نے کہا بازوے شہ کو جو با وفا کہہ دیں گے، زینت دہے بزم شہدا کہہ دیں گے، اور عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ 13 سال کی عمر تھی۔ اب سنیے 15 سے 16 سال کی عمر میں کیا ہوا کہ ایک شمعون نامی یہودی، یہ کون تھا؟ شمعون یہودی تھا، وہ ارزق نامی پہلوان کو، جو سعودی کا بہت ہی اس وقت کا مشہور و معروف پہلوان تھا، اس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، اس کو پیسہ دیا، مال و دولت دی، کہا جاؤ امیر کائنات کو قتل کر کے آؤ، علی بن ابی طالب کو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اب پیسے کی لالچ میں، مال و دولت کی لالچ میں وہ چلنے حجاز کی سرزمین سے چلا ہے، آیا مدینے پہنچا۔ اب جیسے ہی پہنچا ہے مدینے میں، جیسے ہی داخل ہوا ہے تو اتفاق سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور انہیں سے سوال کر اچھا یہ بتاؤ کہ یہ علی کہاں رہتے ہیں؟ کیا سوال کر لیا؟ کہا یہ علی کہاں رہتے ہیں؟ کہا تم کون ہو؟ عباس وفا نے پوچھا تم کون ہو، مقصد کیا ہے تمہارا آنے کا؟ کہا میں اس وقت اس وجہ سے انہیں تلاش کر رہا ہوں تاکہ میں ان کا سر ان کے جسم سے جدا کر کر، خاکم بدہن نعوذ باللہ، جدا کر کر لے کر جاؤں، اور جانے کے بعد میں انعام کو حاصل کروں۔ کہا دیکھو یہ تمہارے بس کی بات تو ہے نہیں کہ تم مولا کائنات کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دو۔ اچھا ایک کام کرو، اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو یہ سمجھنا کہ تم نے علی بن ابی طالب کو ہرا دیا۔ ایک مرتبہ وہ پہلوان ارزق نامی شخص اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تم تو بچے ہو، میں اگر تم سے لڑوں گا تو یہ میری بے عزتی۔ کہا اچھا، کہا یقین مانو اگر ہرا دیا تو تم نے علی کو ہرایا۔ اب مجمع اکٹھا ہونے لگا، جب یہ دعویٰ بڑھا تو دوسرے تو سمجھ رہے تھے یہ کس کے لال ہیں، کس کے بیٹے ہیں، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ جس کے سر تن سے جدا کرنے کی بات کر رہا ہے اسی کا لال ہے، وہ بھی ایسا لال اور ایسا بہادر اور شجاع کہ جس نے جنگ صفین میں امیر شام کے لشکر کو پانی پلا دیا تھا، ایسا شجاع اور بہادر شخص کے سامنے یہ کھڑا تھا۔ اب پہلوان آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو مولا کے کمر میں ڈالا، ڈالنے کے بعد اٹھانا چاہا، اٹھا ہی نہیں پا رہا ہے، پوری کوشش کر لی، ہلا تک نہ سکا۔
کہ اس کے بعد عباس با وفا نے کہا اب میری نوبت، میرا نمبر. کہا بے شک تم بھی آزما لو. اب مولا نے اپنے دست مبارک سے اس کے پٹکے پہ ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد بلند کیا، بلند کرنے کے بعد آسمان کی طرف پھینکا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف. اب تیزی کے ساتھ نیچے آیا، زمین پہ گرنے نہیں دیا ہے، پھر اسے پکڑ لیا، پھر پکڑنے کے بعد پھر آسمان کی طرف پھینکا. جب 3 سے 4 مرتبہ یہ ہوتا رہا اور یہ منظر لوگ دیکھتے رہے، اس کے بعد زمین پہ پٹکا ہے، پٹکنے کے بعد اس کے سینے پہ اپنے پیر کو رکھ دیا. کہا اب تو قبول کرتے کہ تم ہار گئے. تو اس نے کہا بے شک میں ہار گیا. اب شاعر نے کہا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ تو حیدر کرار ہے. صلوات بر محمد. تو عزیزان محترم، یہ عباس علمدار ہے. یہ شجاعت کا عالم تھا کہ کربلا کے میدان میں جو لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، تاریخ نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ عباس علمدار کے وجود کی وجہ سے لشکر پہ لشکر آ رہے تھے. اور شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ صبر کو جرأت حساس سے ڈر لگتا تھا، رن میں بفری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا تھا، شام سے اس لیے کربو بلا آیا نہ یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا تھا. اور ایسا ہی نہیں تھا، ہیبت کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہی پتا چلا عباس با وفا میدان کارزار میں آ رہے ہیں، تو تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، لشکر میں اس طریقے سے بھگدڑ مچی کہ دیواریں کوفہ سے لشکر جا کر ٹکرا رہا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا تھا. تو اسی وجہ سے شاعر نے کہا تھا کہ بعد میں پوچھئے عباس کی ہیبت کیا ہے، پہلے معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے. اور رک گئی جس کی نگاہوں پہ یزیدی لشکر، اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. صلوات بر محمد وآل. تو عزیزان محترم، اب ایک بات کی طرف متوجہ کرا کر، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لہذا سمیٹتے ہوئے ایک بات کی طرف متوجہ کرا کہ یہ عباس علمدار علیہ السلام جب میدان کارزار میں آئے تھے تو دریا پہ باقاعدہ قبضہ کر لیا تھا، مشق سکینہ کو بھرا تھا، اور بھرنے کے بعد کچھ دیر تک ٹھہرے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ہڑبڑاہٹ میں بھرے اور بھرنے کے بعد واپس ہو، نہیں، باقاعدہ اپنا قبضہ کر کے بتایا تھا کہ دیکھو دریا پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب اس پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہے، باقاعدہ اعلان کر. اس کے بعد پلٹے تھے. اور شاعر نے اس کی خوب منظر کشی کی ہے کہ ایک تشنہ دہن چلو میں دریا کو لیے ہے، ہر موج یہ رو رو کے رضا مانگ رہی ہے، سوکھے ہوئے ہونٹوں سے بس ایک بار لگا لے، عباس سمندر کو بڑی پیاس لگی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، یہ عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت ہے. اور عباس کی ذات والا نے اور علی والے نے، مولا کائنات علی بن ابی طالب نے یا دوسرے افراد نے اس زمانے میں بھی دریا پر، سمندر پر قبضہ کر کے بتایا تھا کہ دیکھو ہم وہ ذات ہیں کہ جہاں پر ہمارا قبضہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، وہاں پر ہمارا قبضہ دریا کے اوپر بھی ہوتا ہے. قبضے کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ میں جو علم تھا اسے پانی میں گاڑ دیا. توجہ نہیں فرمایا. پانی کی خاصیت ہوتی ہے جو چیز اگر وزنی ہوگی وہ نیچے چلا جائے گا، مگر عباس علمدار نے کچھ اس طریقے سے دریا کے اوپر پرچم کو، علم کو گاڑا تھا کہ صرف جتنا فریرا اوپر تھا اور اس کے نیچے کا حصہ پانی میں تھا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ دیکھو اب قبضے کا اعلان کر رہے، قبضہ ہمارا. اور آج کی 40 روزہ جنگ میں دنیا کا سپر پاور طاقت امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور دوسری طاقتوں نے مل کر یہ چاہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر یعنی ایران کے دریا پر قبضہ کر لیا جائے، مگر عباس کے چاہنے والوں نے، علی کے جیالوں نے اس پر قبضہ جماتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا کہ دیکھو کل کربلا کے میدان میں ہمارے مولا عباس نے
علم کو پانی پر گاڑ کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ دریا پہ قبضہ ہمارا ہے، اسی علم عباس کو آج ہم اس دریا پر گاڑ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، دیکھو قبضہ ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ عباس علمدار یہ کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو نظر ہو رہی ہے وہ حاضری کی نظر ہے، جو نظر ہوتی آ رہی ہے۔ اچھا دیکھیے، اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ نظر ہوتی ہے، نظر نہیں ہوتی۔ جب کہیں گے نظر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سامنے دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے۔ جب کہا جائے کہ نظر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کوئی چیز ہدیہ دے رہے ہیں اپنے امام کو، ہم کوئی بخشش کی جا رہی ہے، عطا کیا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے ان کو تو ضرورت نہیں ہے، مگر ہم اپنی محبت کا اظہار کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے پتہ چلے اور ادھر سے ہم کچھ لے بھی سکیں۔ اپنی محبت کا اظہار کرتے پھر ادھر سے لینے کا ذریعہ ہے تو نظر ہے۔ اور اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں، تخت ہے تو تخت کہتے ہیں، اور جو سن و سال کا مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عمر ہے، مگر لوگ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اتنے عمر کے ہو گئے، یعنی اتنے سال کے ہو گئے۔ اب خطابانہ یہ انداز ہے۔ اب اگر کہا جائے گا تو یہ کہا جائے کہ نظر صحیح ہے، نظر غلط، اور اسی طریقے تخت صحیح ہے، تخت غلط، اسی طریقے سے عمر صحیح ہے، صلوات پر محمد والے۔ تو یہ تو خطیبانہ انداز ہے، بہرحال کسی کے دل شکنی منظور نہیں تھا۔ یہ جو ہم لوگ نظر کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہمارے ساتھ ہم نے یہاں پر بھی نظریں دی تو یہاں پر بھی الحمدللہ کئی افراد شامل ہوئے، اور اسی طریقے سے دوسرے امام باڑے میں بھی نظریں دی گئی تو وہاں پر بھی کئی افراد شامل ہوئے، مگر انداز ایک ہی تھا۔ سب نے کیا کیا ہے؟ نظر جب دی ہے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، بلند کرنے کے بعد سامنے کی طرف کیا ہے دعائیہ انداز سے، اس کے بعد نظر دینا شروع کی، یعنی سورہ الحمد پڑھا، سورہ قل اللہ پڑھی، وغیرہ وغیرہ، جس کے نام سے نظر دیا، یعنی یہ طریقہ ہے۔ یہ نظر 8 محرم کو منسوب کیوں ہوئی ہے؟ اسی کے ذریعے سے ربط مصائب کہ ہوا یوں تھا کہ مدینے کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین کے پاس ایک گاؤں تھا، ایک دیہات تھا، وہاں پر ایک مومنہ، ایک معظمہ، ایک ضعیفہ رہا کرتی تھی، جو 8 محرم الحرام کو مولا عباس علمدار علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ اب وقت گزرتا گیا، وہ بھی ضعیف سے ضعیف تر ہوتی گئی، اس کے جسم کی طاقت نے جواب دے دیا۔ اب 1 سال ایسا گزرا کہ اس نے بمشکل نظر مولا کا انتظام کر لیا۔ اب جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی توانائی نہیں تھی، اتنی قدرت نہیں تھی کہ وہ اپنے گاؤں سے باہر نکلتی، اپنے گھر سے باہر نکلتی، اور نکلنے کے بعد کسی ایسے شخص کو پکڑتی جو وہ آتا اور آنے کے بعد نظر دیتا۔ اب انتظام کرنے کے بعد وہ سامنے بیٹھ گئی، اب انتظار کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص آئے گا جو نظر دے گا۔ وقت گزرتا رہا، اب یہ نا امید ہو گئی، جب مایوس ہو گئی ہے تو اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور جیسے جیسے قریب آیا تو اب اس نے اپنی پوری طاقت اور توانائی کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے بلند ہوئی اور اس گھوڑ سوار کو روکا، کہا تم مجھے کیوں روک رہی ہو؟ کہا نظر مولا کا انتظام تھا مگر ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا جو نظر دے دے۔ کہا اچھا چلو میں نظر دے دیتا ہوں۔ اب جیسے ہی یہ شخص نظر کرنا شروع کیا ہے تو یہ مومنہ، یہ معظمہ، یہ خاتون اس نظر دینے والے پر بغور نظر کر رہی تھی اور اس کی طرف غور کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ آخر کس طریقے سے نظر دے رہا ہے۔ جب اس نے نظر دینے والے نے کہا کہ نظر تمام ہوئی، تصور کیجئے گا، نظر دینے والے نے کہا کہ نظر تمام ہوئی، پروردگار تمہاری نظر کو قبول کرے، اور ہم نے بھی قبول کیا۔ جیسے ہی جملے کو سنا تو کہا کہ اچھا، مگر مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ
آپ نے نظر دے دی ہو۔ کہا وہ کیوں؟ اے مومنہ، اے معظمہ، تم یہ کیوں سوچتی ہو کہ میں نے نظر نہیں کی، میں نے نظر نہیں دیا؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میری پوری زندگی میں اب تک جس نے بھی آ کر نظر دی ہے تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ وہ سامنے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور کھڑا ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا تھا، اور بلند کرنے کے بعد وہ نظر مولا کو ادا کرتا تھا، اس نظر مولا کو پورا کیا کرتا تھا۔ مگر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ تم نے کہا نظر تمام ہو گئی، اور یہ بھی کہا کہ قبول ہو گئی، ہم نے بھی قبول کیا، اللہ اور رسول بھی قبول کرے، مگر میں نے تو یہ دیکھا کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، تم نے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد آگے نہیں بڑھایا ہے، دعائیہ انداز میں نہیں لے کر آئے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے معظمہ، اے خاتون، تم یہ جس کی نظر کا اہتمام کر رہی ہو، میں وہی عباس باوفا ہوں، علمدار کربلا ہوں۔ اے معظمہ، میرے دونوں بازو تو کربلا کے میدان میں قلم ہو گئے تھے۔ ارے جس کے دونوں بازو نہ ہو، دونوں ہاتھ موجود نہ ہو تو اپنے ہاتھ کو کیسے اٹھائے گا، اور وہ اپنے ہاتھ کو کیسے آگے بڑھا کر نظر کو انجام دے گا؟ اے معظمہ، میرا ہاتھ تو کربلا کے میدان میں قلم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام میدان کارزار میں عباس باوفا کی آواز کو سنا ہے نا، تو ایک مرتبہ یہ صدا بلند کی کہ الان انکسر ظہری یا اخی، کہ اے میرے بھیا عباس، اب تمہارے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ مولا نے مرثیہ پڑھا اور کچھ آگے چلے تھے، راوی نے لکھا ہے کہ مولا امام حسین ایک جگہ جھکے تھے، کسی چیز کو اٹھایا تھا، اس کو آنکھوں سے لگایا تھا، پھر آگے بڑھ گئے تھے، پھر جھکے تھے، پھر کسی شے کو اٹھایا تھا، اس کو آنکھوں سے لگایا تھا، اس کو چوما تھا، چومنے کے بعد پھر آگے بڑھے تھے، مولا عباس کے سرانے پہنچے تھے۔ روایت نے لکھا یہ جو مولا بار بار جھک رہے تھے اور کسی شے کو اٹھا رہے تھے، یہ عباس باوفا کے دونوں بازو تھے جو مولا اٹھا کر عباس باوفا کے قریب آئے۔ تصور کیجئے گا، عجیب فکرہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ عباس باوفا طویل القامت تھے، لہیم شہیم تھے، ان کے قد کا کوئی پایا نہیں جاتا تھا۔ یہ جب گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے تو پیر زمین پر خط کھینچا کرتے تھے، اس قدر لمبے تھے۔ مگر بات یہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ آخر ان کے سر پر غرز کیسے لگی، کسی نے تلوار کیسے ماری کہ سر شگافتہ ہو گیا تھا۔ تو وجہ یہی تھی کہ راوی نے جو لکھا، مقاتل نے جو لکھا، تصور کیجئے گا جب عباس باوفا کے دونوں بازو شہید ہو گئے تھے، قلم ہو چکے تھے، تو سنسناتا ہوا تیر آنکھوں میں پیوست ہو گیا تھا۔ اب اس تیر کو نکالنے کے لیے عباس باوفا اس گھوڑے کے اوپر سے اپنے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد تیر کو اپنے دونوں گھٹنوں کے ذریعے سے دبایا، دبانے کے بعد جیسے ہی نکالنا چاہ رہے تھے، اتنے میں ایک شکی نے ایسا گرز مارا کہ مولا عباس کا سر شگافتہ ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا تھا۔ مولا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے تھے، پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے، مولا امام حسین قریب پہنچے، کہا ہے میرے بھیا کوئی وصیت، کہا ہے میرے آقا سید و سردار، ایک ہی وصیت عزادارو، ایک ہی وصیت ہے کہ میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، میرے لاشے کو سکینہ کے پاس نہ لے جانا، میں بہت ہی شرمندہ ہوں۔ اب مولا نے فرات کے کنارے عباس کے لاشے کو چھوڑا اور ادھر عالم عباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد ارے در خیمہ تک آنے کے بعد آواز دی، اے زینب و کلثوم و رقیہ، ارے عباس باوفا کا علم لے کر آ رہا۔ اب جیسے ہی
ساری بیویاں خیمے سے باہر آئی، کیا دیکھ رہی ہے؟ ارے مولا اس بار عباس سے باوفا کے لاشے کو نہیں لائی ہے، ہاں مگر عباس سے باوفا کے علم کو لے کر آئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ علم تو آیا ہے مگر علمدار نہ آ سکا۔ جناب سکینہ نے بچوں سے کہا، اے بچوں میں شرمندہ ہوں، تم مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہیں پانی نہ پلا سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ ہماری اس خلیص اعمال کو قبول فرما، بار الہ پروردگارہ ہماری نظر و نیاز کو قبول فرما، بار الہ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگو فرما، بار الہ پروردگارہ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔